آسمان پر پھیلی تیرگی صفاق تھی۔ سڑک دور تک سنسان تھی۔ بس رکشا چلنے کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ معاوف ہوتے دماغ کے ساتھ وہ بس اس مسکراتے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو اب آگے کی طرف ہو چکا تھا۔ نمل کو سنبھلنے میں وقت لگا۔ تبھی اس نے چلانے کی کوشش کی، رکشا روکو، ادھر ہی۔ وہ رونے کے لیے تیار تھی، لیکن اس نے خود پر قابو کیا۔ گلے میں اٹکے آنسوؤں کے ساتھ موجود خوف کو اس نے تھوک سے نگلا اور ہمت کر کے کچھ سخت لہجے میں بولی تھی، لیکن سامنے والے پہ جیسے اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ میں کہتی ہوں رکشا روکو، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اب کی بار وہ چلائی تھی۔ رکشے کی سپیڈ ہلکی ہو گئی۔ اس مرد نے ایک بار پھر گردن موڑ کر نمل کی طرف دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے، مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ میرا دل تمہاری طرف کھنچا جاتا ہے۔ جب پہلی بار تم نے مجھے مسکرا کر دیکھا تھا تو مجھے یقین سا نہیں ہوا تھا کہ تم مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہو۔ پھر یکے بعد دیگرے تمہاری مسلسل مسکراہٹ نے میرے دل میں اس بات کو جگہ دے دی کہ تم مجھے پسند کرتی ہو، اور اب مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کو ساتھ رہنا چاہیے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی اور رخ ایک بار پھر سامنے کی طرف کر لیا۔ نمل کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اسے ردھم کی کہی گئی بات یاد آئی۔ اس کا دل کیا وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اپنی بکواس بند کرو۔ اس کا گلا آنسوؤں سے رنجھ چکا تھا۔ آنکھوں میں دوبارہ سے نمی جمع ہو گئی۔ اس نے انہیں بے دردی سے رگڑا اور پھر سیٹ سے اٹھ کر اس نے اس مرد کی گردن کو دبوچ لیا۔ میں کہتی ہوں رکشا روکو، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ پوری قوت سے چلا رہی تھی۔ اس کے گردن پر دباؤ دینے کی وجہ سے رکشا اس مرد کے قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے سنبھالنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ تبھی اس نے بریک لگائی اور بریک کے لگاتے ہی نمل تیزی سے اس رکشے سے باہر نکلی تھی۔ اس نے اپنا پرس جھپٹا اور سڑک پر بھاگنے لگی۔ وہ مرد بھی اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ سڑک پر دور تک کوئی نہیں تھا۔ نہ جانے یہ شہر کا کون سا حصہ تھا جہاں پر اندھیرا اس قدر تھا کہ نمل کو بھاگتے ہوئے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ ٹھوکر کھا کر گر نہ جائے۔ دور اسے کچھ روشنی دکھائی دے رہی تھی اور وہ بس مسلسل بھاگتی جا رہی تھی۔ یقیناً اس جگہ کوئی رہتا ہوگا، تبھی وہاں روشنی ہے۔ اس خیال کے تحت نمل بھاگتی جلدی جلدی اس جگہ تک پہنچی۔ اسے اپنے عقب میں دوڑتے قدموں کی آواز برابر سنائی دے رہی تھی۔ اس کا خوف سے پورا بدن کانپ رہا تھا۔ اس میں بھاگنے کی بھی ہمت نہیں تھی، لیکن وہ اپنی زندگی اور عزت بچانے کے لیے بھاگتی جا رہی تھی۔ پرس کو مضبوطی سے تھام کر اپنے گرد چادر کو اچھے سے لپیٹ کر وہ بس دوڑتی جا رہی تھی۔ وہ جب روشنیوں کے قریب پہنچی تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ ایک چھوٹا سا بازار ہے۔ اس نے تیزی سے نگاہیں دوڑائیں، شاید یہاں پر اسے کوئی دکھائی دے جائے جو اس کی مدد کر دے، لیکن وہاں دور تک کوئی نہیں تھا۔ وہ پریشان متلاشی نگاہوں سے چاروں جانب دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کی نگاہ ایک دکان کے قریب رک گئی جس کے پاس ہی فون بوتھ بنا ہوا تھا۔ نمل کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ وہ تیزی سے بھاگ کر اس فون بوتھ میں داخل ہو گئی۔ اس نے خوف میں ڈوبی نگاہ اپنے عقب میں ڈالی۔ وہ مرد اس کے پیچھے اب نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کہیں چھپ ہی پیچھے ہی رہ گیا ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اب وہ اس کا تعاقب نہیں کرے گا۔ وہ کسی بھی وقت یہاں پر پہنچتا ہوگا۔ نمل نے تیز تیز ہاتھ چلاتے فون بوتھ سے ریسیور اٹھایا اور آنکھوں کو سختی سے مینچ کر اس نے سوچا کہ وہ اپنی مدد کے لیے کسے کال کرے۔ اس کی زندگی میں سے صرف ردھم ہی تھی۔ وہ پولیس کو کال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہ جانے انہیں آنے میں کتنا وقت لگ جائے گا، لیکن اگر وہ ردھم کو کال کرے گی تو ردھم ضرور راغب کے ساتھ یہاں پر جلد از جلد پہنچ جائے گی۔ اس لیے اس نے ردھم کا نمبر ڈائل کرنا شروع کیا تھا۔ راغب چوہان کے بنگلے پر رات اسی طرح صفاقی سے کھڑی تھی۔ بنگلے کے چار جانب لگے قدِ آدم درخت خاموشی سے ہوا سنگ لہلہا رہے تھے۔ باہر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گارڈز اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ وہ لاؤنج میں
ملازمہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا موبائل بجا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل سامنے کیا تو اس پر غیر شناس نمبر تھا۔ ردھم کی بھویں سکڑی۔ اس نے پہلے سوچا کہ کال نہ اٹھائے، لیکن پھر کال جب مسلسل آنے لگی تو اس نے کال اٹھا لی۔ فون کو کان سے لگاتے ہی وہ ایک دم سے سیدھی ہوئی۔ نمل، تم بات کر رہی ہو؟ اس نے گھبراہٹ سے پوچھا۔ دوسری جانب سے نمل روتے ہوئے بولی، ردھم مجھے بچا لو، میں پھنس چکی ہوں۔ میں پتہ نہیں اس وقت کہاں ہوں، لیکن پلیز تم آ جاؤ۔ تم بھائی راغب کے ساتھ جلد از جلد یہاں آ جاؤ۔ میرے پیچھے ایک آدمی لگ گیا ہے، وہ یہاں کسی بھی وقت پہنچتا ہوگا۔ ردھم پلیز تم آ جاؤ۔ اس کی بات سنتے ہی ردھم صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ ملازمہ بھی چونک کر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ردھم نے کان سے دوبارہ موبائل لگایا۔ نمل، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم اس وقت ہو کہاں؟ مجھے بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ دوسری جانب سے وہ مزید روتے ہوئے بولی۔ ردھم، مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں، مجھے دیکھنے دو۔ وہ ایک پل کے لیے رکی۔ اس نے شاید وہاں موجود کسی مشہور جگہ کا نام ڈھونڈا ہوگا۔ دکانوں کے پوسٹرز کے نیچے جگہ کا نام درج تھا۔ نمل نے تیزی سے اس جگہ کا پتہ ردھم کو بتایا اور بولی، پلیز ردھم، یہاں تم جلدی آ جاؤ، میں بہت ڈری ہوئی ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ یہاں پر کسی بھی وقت آ جائے گا۔ ردھم کی خود کی دنیا گول گول گھوم گئی۔ اس کی گرفت موبائل پر سخت ہو گئی۔ وہ پریشانی سے بولی، تم پریشان نہ ہو، میں بھی آ رہی ہوں، تم بس میری بات دھیان سے سنو۔ جلدی سے کہیں چھپ جاؤ، اور تب تک چھپی رہنا جب تک میں وہاں نہیں آ جاتی۔ اپنی حفاظت کرو نمل، میں ابھی آ رہی ہوں۔ اس نے کہہ کر جلدی سے کال بند کی اور پھر اس نے ایک پل کے لیے سوچا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر کی جانب گئی۔ ملازمہ بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ میم صاحب، آپ ایسے مت بھاگیں، آپ کو لگ جائے گی، ملازمہ نے پیچھے سے پریشانی سے کہا تو ردھم حواس باختہ سے پلٹی۔ تم باہر دیکھو، جبران ہے، اسے جلدی سے بلا کے اندر لے کر آؤ، میں ابھی آ رہی ہوں۔ وہ راہداری سے دوبارہ لاؤنج کی طرف بھاگی تھی۔ سیڑھیوں کو عبور کرتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جس وقت وہ دوبارہ نیچے آئی اس کے ہاتھ میں اسکوٹی کی چابی تھی۔ تبھی ملازمہ بھی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ میم، جبران صاحب تو نہیں ہیں۔ ردھم کو صدمہ ہوا۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ وہ کہاں چلا گیا؟ گارڈ کہہ رہے ہیں کہ اسے گھر ضروری کام تھا، اس لیے وہ گھر چلا گیا ہے۔ ردھم نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور راغب کو کال کرنے لگی۔ راغب کے نمبر پر کال جا رہی تھی، لیکن اس نے بھی کال نہیں اٹھائی تھی۔ دوسری بار کال کرنے کے بعد ردھم نے موبائل کو جھنجھلا کر صوفے پر دوبارہ پٹک دیا۔ وہ کچن کی طرف گئی تھی۔ جس وقت وہ واپس آئی اس کے ہاتھ میں موجود پرس کے اندر ملازمہ کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ اس نے غور کیا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ ردھم کے پرس میں اس وقت چھرا ہے۔ وہ اسکوٹی کی چابی لے کر راہداری عبور کرتی باہر آ گئی تھی۔ ملازمہ اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ دونوں جیسے ہی لاؤنج سے نکلی تھی، ردھم کا صوفے پر رکھا موبائل گونجنے لگا تھا۔ راغب اسے کال کر رہا تھا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ اسکوٹی پر بیٹھی تو گارڈ جلدی سے اس کی جانب بڑھے۔ میم، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ان کے سوال پر ردھم نے پریشان آواز سے کہا، تم دروازہ کھولو، مجھے جلدی سے میری دوست کے پاس پہنچنا ہے، اس کی جان خطرے میں ہے۔ گارڈ اس کی بات پر چونکا۔ پھر اس نے کہا، میم صاحب، آپ گاڑی میں بیٹھیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اس کی بات پر ردھم تقریباً چلائی تھی۔ اسے پہلے ہی یہاں پر بہت دیر ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں وہاں پر نمل کس حال میں ہوگی۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ جلدی سے دروازہ کھولو۔ تم لوگوں نے آنا ہے تو میرے پیچھے آ جاؤ، لیکن ابھی مجھے جانے دو۔ میرا بہت وقت یہاں پر برباد ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں میری دوست کس حال میں ہوگی۔ تم لوگ جلدی سے دروازہ کھولو۔ وہ اس طرح سے دھاڑی اور اس کا انداز ایسا حاکمیانہ تھا کہ گارڈ کو مجبوراً دروازہ کھولنا پڑا، لیکن اس نے دوسرے گارڈ کو اشارہ کر دیا تھا کہ وہ گاڑی نکال لے۔ ردھم اسکوٹی سٹارٹ کر کے بنگلے سے نکل چکی تھی۔
اس کے فوراً پیچھے گھر میں موجود گارڈز بھی گاڑی لے کر نکل چکے تھے۔ انہوں نے جبران اور راغب کو کال کر دی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس وقت چائنیز ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا۔ میز پر کھانا سجا ہوا تھا۔ ابھی اس نے کھانا شروع کیا ہی تھا کہ ردھم کی کال آئی۔ وہ اٹھانے لگا لیکن اس کے دوست نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ پھر اسے معنی خیزی سے دیکھتے ہوئے وہ مسکرایا اور راغب نے فوراً اسے کہا، یار موبائل دے دے، پتہ نہیں کیا کہنا ہوگا۔ اس کے دوست نے سر کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے موبائل بند کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ نہیں بھائی، ہماری پہلے ہی طے ہوئی تھی کہ کوئی بھی موبائل استعمال نہیں کرے گا۔ آج ہم سب کا دن ہے۔ لیکن راغب نہ مانا۔ جب ردھم کی دوسری بار کال آئی تو اس نے اپنے دوست کی بے حد منتیں کر کے موبائل لے لیا، لیکن کال بند ہو گئی تھی۔ جب تک اس نے دوبارہ کال کی، ردھم نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ راغب کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے بار بار ردھم کے نمبر پر کال کی۔ وہ پریشانی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے دوست نے جب اس کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو وہ بولے، یار کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ تو ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ راغب نے مسکرانے کی ناکام سی کوشش کی، پھر اس نے اپنے دوست کا شانہ تھپکا اور مضبوط لہجے سے بولا، یار پھر کبھی ملیں گے، ابھی مجھے جانا ہوگا۔ اس کے دوست نے اسے آواز دی لیکن وہ نہیں رکا تھا۔ وہ تیز قدموں سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا چائنیز ہوٹل سے نکل چکا تھا۔ جس وقت وہ پارکنگ میں پہنچا تو اس کی دنیا ہی ہل گئی۔ گارڈ کی کال آئی تھی۔ وہ اسے بتا چکا تھا کہ ردھم اسکوٹی لے کر نکلی ہے۔ اس کی دوست کی جان خطرے میں ہے اور وہ اسے بچانے گئی ہے۔ تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تم نے اسے کیوں جانے دیا؟ میں لاکھ بار کہہ چکا ہوں کہ اسے اکیلے مت جانے دیا کرو۔ اور وہ اسکوٹی پر کیوں گئی ہے؟ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ اتنی اونچی آواز سے دھاڑا تھا کہ دوسری جانب موجود گارڈ سہم گیا تھا۔ صاحب، ہم نے میم کو منع کیا تھا لیکن وہ نہیں مانی۔ ہم ان کے پیچھے ہی جا رہے ہیں، آپ بے فکر ہیں۔ تم لوگوں کو تو میں آ کر بتاؤں گا، اور خاص کر اسے۔ اس نے کہہ کر کال بند کی اور جلدی سے وہ گاڑی میں بیٹھ کر پارکنگ ایریا سے نکل چکا تھا۔ اس چھوٹے سے سنسان بازار میں وہ ایک چائے کے ہوٹل میں داخل ہو گئی تھی، جس کے باہر کچھ بینچ رکھے تھے۔ مالک نے انہیں جانے سے پہلے کھڑا کر کے زنجیروں سے باندھ رکھا تھا۔ وہ ایک بینچ کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اپنی سسکیوں کو سختی سے دباتے وہ اللہ سے یہ دعا کر رہی تھی کہ ردھم یہاں جلدی سے آ جائے۔ تبھی اس کی جان نکل گئی۔ قدموں کی چاپ اور پھر کوئی مسرور سے انداز میں سیٹی بجا رہا تھا۔ اس سیٹی کی دھن اسے وحشت میں مبتلا کر رہی تھی۔ میری جان کہاں چھپی ہو؟ تم دیکھو، یہ لکا چھپی اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے اگر تمہیں پکڑ لیا تو پھر چھوڑوں گا نہیں۔ وہ لہکتی آواز سے بڑے محظوظ انداز میں چلتا نمل کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے بدن پر نیلی ڈریس پینٹ اور سکن چمکیلی سی شرٹ تھی۔ گریبان کے 4 بٹن کھلے ہوئے تھے جس سے اس کا سینہ دکھائی دیتا تھا۔ آنکھوں میں بھرا بھرا سرما تھا اور بال ڈائی کیے ہوئے تھے جو ماتھے پر بکھرے تھے۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کہاں چھپی ہوئی ہو تم؟ دیکھو، باہر آ جاؤ۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پہلے تم ہی تو میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی اور اب تم مجھ سے چھپ رہی ہو۔ وہ ادھر ادھر جھانکتا نمل کو ڈھونڈ رہا تھا اور نمل نے سختی سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ آنکھوں کو میچ کر وہ اللہ سے اور شدت سے دعا کرنے لگی تھی کہ ردھم جلدی سے یہاں پہنچ جائے۔ تبھی اس کی جان اس کے حلق میں آ گئی۔ وہ مرد اس کے سامنے ایک دم سے کود کر آیا اور بولا، میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا اور اب میں جیت گیا ہوں۔ تمہارے فرار کے اب سارے راستے بند ہیں۔ نمل نے ایک دم سے آنکھیں کھولی تو اس کا ڈراؤنا سا چہرہ سامنے دیکھ کر وہ پیچھے کو ہوئی تو بینچ نیچے گر گیا۔ اس نے زمین پر ہاتھ رکھا، وہاں پر بھر بھری مٹی تھی۔ وہ مرد اس کی جانب ہونے لگا کہ نمل نے دونوں مٹھیوں میں مٹی بھر کر اس کے چہرے پر اچھال دی
اور پھر وہ بھاگ کر وہاں سے دوبارہ سڑک پر آ گئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر اس مرد کو دیکھا جس کی آنکھوں میں مٹی گئی ہوئی تھی، اور وہ اپنے چہرے کو صاف کرنے کے بعد اب نمل کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ اس کے پیچھے دوڑا تو نمل نے اپنی سپیڈ اور بڑھا لی۔ وہ ابھی چند قدم ہی اٹھا سکی تھی کہ کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ نمل کا سر اس کے شانے سے ٹکرایا تھا اور وہ جھول گئی تھی۔ مقابل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بازو کو تھاما اور اسے جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ سر پر شانے کی ہڈی لگنے کے باعث نمل درد سے کرراہی تھی۔ اس نے آنکھوں کو بند کر لیا تھا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ شہد رنگ سنجیدہ آنکھیں اور گھنگریالے بال، لب آپس میں سختی سے بھنچے ہوئے تھے۔ اگر وہ اندر کچھ محسوس کر بھی رہا تھا تو اس وقت اس کے چہرے سے کچھ بھی عیاں نہیں ہو رہا تھا۔ مس نمل، کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس کے سوال پر نمل ایک دم سے سیدھی ہوئی اور بھاگ کر اس کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کے کوٹ کو دونوں جانب سے پکڑ کر وہ اپنے چہرے کو اس کی پشت سے لگا کر زاروں قطار روتے ہوئے بولی، سر مجھے بچا لیں، یہ ذلیل کمینہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں اس کو نہیں جانتی، لیکن یہ مجھے زبردستی یہاں لے آیا ہے، پلیز مجھے بچا لیں۔ تب تک وہ مرد بھی ان دونوں کی جانب پہنچ چکا تھا۔ اس نے ناگواری سے نمل کو دیکھا۔ میرا نام توقیر ہے۔ نمل کے منہ سے اپنے لیے گالیاں سننے کے بعد اس نے کہا تھا۔ پھر اس کی نگاہیں شایان پر چلی گئیں۔ بھویں اوپر ہوئیں اور وہ قدم قدم چلتا شایان سے کچھ فاصلے پہ آ کر رک گیا۔ اوہ اچھا، تو اب اس سین میں ٹوئسٹ آ گیا ہے۔ ہیرو کی انٹری ہو گئی ہے، یعنی میں ولن ہوں، جبکہ اب تک مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں ہیرو ہوں، کیونکہ آج کل ڈراموں میں ایسے ہی ہیرو دکھائے جا رہے ہیں نا، ٹاکسک سے۔ تب مجھے لگا میں ہی ہیرو ہوں، لیکن لگتا ہے تم ہیرو ہو۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے ناک سے مکھی اڑائی اور پھر بولا، چلو چھوڑو اس بات کو، جو جیت گیا وہ ہیرو۔ وہ شایان کی طرف آستینیں چڑھاتے ہوئے بڑھا تھا۔ شایان آگے بڑھنے لگا کہ اسے محسوس ہوا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ نمل نے اسے دونوں جانب سے بڑے سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر بے حد سنجیدگی سے نمل کو غرا کر کہا، مس نمل، اگر آپ مجھے چھوڑیں گی تو ہی میں اسے ماروں گا، ورنہ میرا خیال ہے وہ میرا منہ توڑ دے گا، تو مجھے چھوڑ دیں۔ آخری بات اس نے قدرے اونچی آواز سے کہہ کر اپنے کوٹ کو ہی اتار دیا، جو نمل کے ہاتھ میں رہ گیا۔ روتی ہوئی نمل نے حیرت سے کوٹ کو دیکھا اور پھر آگے بڑھتے شایان کو۔ شایان جیسے ہی آگے بڑھا تو توقیر نے بغیر وقت ضائع کیے اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھایا اور اس کا مکہ بنا کر اس نے تیزی سے وہ شایان کے گال کی طرف کیا کہ شایان نے اس کا ہاتھ فضا میں ہی پکڑ لیا۔ اس کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو پیچھے کیا اور پھر گھٹنا توقیر کے پیٹ میں رسید کیا تو وہ ایک دم سے اچھلا۔ اس کے منہ سے درد بھری کراہ نکلی تھی۔ پھر توقیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ جنونی انداز میں آگے بڑھا۔ اس نے اب کی بار دوبارہ شایان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ شایان کی قامت اس سے اونچی تھی اور برسوں کی ایکسرسائز اور جم کی وجہ سے اس کا بدن توقیر سے خاصا توانا تھا۔ اس نے توقیر کے بازو کو پکڑا اور پھر مروڑ کر اس کی کمر پر لا کر وہاں اپنی کوہنی ماری۔ وہ پھر اسے زمین پر گراتا اس کے پیٹ میں لاتے برسانے لگا تھا۔ توقیر درد سے چلا رہا تھا، لیکن شایان رکا نہیں تھا۔ نمل اسے تہرٹ سے دیکھ رہی تھی۔ اسے پہلی بار شایان سے خوف آیا تھا، اتنا کہ اس میں ہلنے کی بھی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ شایان کسی منجھے ہوئے باکسر کی طرح توقیر کی پٹائی لگا رہا تھا۔ تبھی وہاں پر سیکیورٹی کی آواز گونجی، اسکوٹی کی آواز گونجی تو شایان نے حیرت سے گردن موڑ کر دیکھا اور پھر جو لڑکی اسکوٹی پر بیٹھی تھی اسے دیکھ کر شایان کی آنکھوں میں ناگواری در آئی۔ اس نے اب کی بار توقیر کے پیٹ میں اور زور سے لات ماری تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس کے دل میں بے ساختہ یہ سوال اٹھا اور تبھی اس کے کانوں میں نمل کی آواز گونجی، شکر ہے ردھم تم آ گئی۔
وہ شایان کا کوٹ اپنے ہاتھ پر لٹکاتے ہوئے بھاگ کر ردھم کی طرف بڑھی تھی۔ ردھم نے اسے سختی سے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ بتاؤ مجھے کون ہے وہ کمینہ جو تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ اس نے نمل کی آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے شایان کو دیکھا۔ اسے لگا کہ نمل کو تنگ کرنے والا شایان ہے۔ ردھم، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ جو نیچے لیٹا ہوا ہے نا، وہ مجھے یہاں لایا ہے۔ سر تو مجھے بچا رہے تھے۔ ردھم کی آنکھوں میں خون اترا دیکھ نمل نے فوراً اسے معاملہ سمجھایا تو ردھم تھوڑی ٹھنڈی پڑ گئی۔ پھر وہ آگے بڑھی۔ اس نے اپنے پرس سے چھرا نکالا تو شایان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ذلیل کمینے، تو میری دوست کو چھیڑے گا، اسے یہاں لے کر آئے گا، اسے کڈنیپ کرے گا، میں تیری جان لے لوں گی۔ وہ چھرا ہاتھ میں لے کر ایسے آگے بڑھ رہی تھی جیسے وہ چھرا توقیر کے پیٹ میں اتار دے گی۔ شایان تعجب سے ردھم کو دیکھ رہا تھا اور گارڈز کو بھی، جو ردھم کے پیچھے ہی وہاں پر پہنچے تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی آگے بڑھ کر توقیر کو پکڑا اور ردھم کو کہا، میم آپ پریشان نہ ہوں، ہم آ گئے ہیں اب۔ لیکن ردھم جیسے ان کی بات نہیں سن رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی۔ اس نے توقیر کا گریبان پکڑا اور کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اس کی تو میں جان لے لوں گی۔ اب کی بار نمل آگے بڑھی تھی۔ وہ ردھم کے پاس جا رہی تھی جب شایان نے اس کی کلائی کو پکڑا اور پھولے سانسوں کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے حیرت سے بولا، تم نے اپنی مدد کے لیے اسے بلایا تھا؟ اسے جیسے ردھم کو یہاں دیکھ کر صدمہ ہوا تھا، اور اس سے بڑا صدمہ اس کے لیے یہ تھا کہ ردھم کے ہاتھ میں چھرا تھا۔ یعنی وہ یہاں نمل کو بچانے ہی آئی تھی۔ اس کی سوچوں کی تصحیح نمل نے سر اس بات میں ہلا کر دی تھی۔ شایان کا دل کیا وہ ان دونوں لڑکیوں کے لیے تالیاں بجائے۔ ایک اندھا دوسرے اندھے کو کہہ رہا ہے کہ وہ اسے سڑک پار کروا دے۔ واؤ! شایان کی اس بے تکی مثال نے نمل کا خون کھولا دیا تھا، لیکن اس نے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑوائی اور ردھم کے پاس پہنچی۔ اس نے ردھم کو بازو سے پکڑا اور پیچھے کیا۔ شایان اب سینے پر ہاتھ باندھ کر بڑے مزے سے ان دونوں لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ مطلب زمانہ بدل رہا ہے، اتنی حوصلے والی لڑکیاں بھی اب پائی جاتی ہیں۔ اس کے ذہن میں بے ساختہ یہ بات آئی تھی۔ اسے کہیں نہ کہیں ردھم کا نمل کو بچانے آنا اچھا لگا تھا۔ ردھم، رہنے دو، تم اس سے دور ہو جاؤ۔ وہ ردھم کو دور کر رہی تھی لیکن ردھم نہ مانی۔ تم مجھے چھوڑو۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ تمہیں یہاں لے کر آئے گا؟ اس نے سوچا بھی کیسے کہ یہ تمہیں کڈنیپ کرے گا؟ میں اس کی جان لے لوں گی۔ اسی وقت سڑک پر گاڑی کے ٹائر چرچرانے سے سب نے گردن موڑ کر اس جانب دیکھا جہاں پر راغب کی گاڑی رکی تھی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ جیسے ہی ردھم نے راغب کو دیکھا تو اس نے تھوڑا سا اچھل کر یس کہا اور پھر توقیر کو دیکھا، اترا کر بولی، اب میرے شوہر تمہیں بتائیں گے کہ ہم سے پنگا لینے والے کا کیا حال ہوتا ہے۔ راغب اس کی بات سن چکا تھا۔ اس کی نگاہیں ردھم کے ہاتھ میں موجود چھرے پر تھیں۔ وہ پورا راستہ کیسے کاٹ کر یہاں تک پہنچا تھا یہ بس اسے ہی پتہ تھا۔ اس کی جان اٹکی ہوئی تھی اور یہاں اس کی بیوی پوری تیاری کے ساتھ کھڑی تھی۔ مطلب اسے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ راغب نے توقیر کو نہ دیکھا۔ وہ گھورتے ہوئے ردھم کو دیکھ رہا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے ردھم کے ہاتھ سے چھرا لیا اور اسے دور اچھال دیا۔ پھر وہ دانت کچکچا کر بولا، تمہارا شوہر صرف تمہیں بتائے گا کہ بات نہ ماننے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ تم بیٹا گھر چلو، تمہاری میں کھال ادھیڑوں گا۔ اس کے غصے سے بولنے پر ردھم کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ لیکن میں تو، وہ کچھ کہنے لگی کہ راغب نے سختی سے اسے کہا، اپنی زبان بند کر لو ردھم، میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں کچھ کہہ دوں، اس لیے چپ کر کے کھڑی رہو۔ تم سے میں بعد میں ملتا ہوں۔ شایان راغب کو دیکھ کر مزید بدمزہ ہو گیا تھا۔ وہ اب یہاں سے چلے جانا چاہتا تھا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اس کی جیب میں نمل کا موبائل ہے، اور دل میں یہ خواہش جاگی کہ وہ نمل کو بحفاظت اس کے ہاسٹل چھوڑ دے، اور وہ پتہ نہیں کیوں دل کی مان کر وہاں رک گیا۔ راغب بالکل سنجیدگی سے چہار جانب دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ
ایک دم سے چونکی اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ردھم کو اپنے قریب کیا۔ اسے اپنے سینے میں بھینچ کر وہ بولا، گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے گارڈز کو بھی اشارہ کیا تھا۔ جبران بھی وہاں پہنچ چکا تھا اور اس کے ساتھ مزید گارڈز بھی تھے، جنہوں نے راغب کے اشارہ کرتے ہی اپنی پستولیں باہر نکال لی تھیں۔ وہ چوکنا سے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ان کا گھیرا ردھم کے گرد تنگ ہو گیا تھا۔ وہاں موجود باقی کے لوگ اس عمل پر حیران تھے اور ردھم سوالیہ نگاہوں سے راغب کو دیکھ رہی تھی، جس نے اسے اب چھوڑ دیا تھا لیکن وہ اس کے آگے کھڑا تھا، جیسے وہ ردھم کو کسی چیز سے بچا رہا ہو۔ پر راغب، وہ کچھ کہنے لگی لیکن راغب دھاڑا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی، گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ اس کے یوں چلانے پر ردھم کانپ گئی تھی۔ اسے اتنا بھی موقع نہ ملا کہ وہ نمل سے مل لے۔ وہ گارڈز کے مضبوط حصار میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ گارڈز گاڑی کے گرد کھڑے تھے۔ تبھی راغب کو خیال آیا کہ اس کے عقب میں نمل بھی کھڑی ہے۔ اس نے نمل کا حال احوال پوچھا تو نمل نے دھیرے سے سر کو ہلا کر اسے بتا دیا کہ وہ ٹھیک ہے۔ اگر وقت پر شایان نہ آتا تو شاید آج کچھ برا ضرور ہو جاتا، لیکن شایان نے عین وقت پر آ کر اسے بچا لیا تھا۔ تب راغب کی توجہ شایان کی طرف گئی تھی، جو اسے مکمل نظر انداز کیے کھڑا تھا۔ راغب نے اسے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ اس نے نمل کو کہا، تم بھی جاؤ، گاڑی میں بیٹھو۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ شایان تیزی سے بولا، نہیں، میں مس نمل کو چھوڑ دوں گا۔ راغب کی بھویں سکڑی۔ اس نے گردن موڑ کر شایان کو دیکھا تو وہ اپنی عجلت پر خود ہی شرمندہ ہوتا کھانستے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے میں مس نمل کو چھوڑ دوں گا۔ ان کا کچھ سامان میرے پاس ہے، تم اپنی بیوی کو لو اور یہاں سے جاؤ۔ وہ اب سنبھل چکا تھا اور سپاٹ لہجے سے بول رہا تھا۔ راغب نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے نمل کو دیکھا۔ نمل نے ہولے سے سر کو ہلا دیا تو راغب بھی وہاں سے چلا گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ایک بار پھر محتاط نگاہ چاروں جانب ڈالی۔ اس کا دل ابھی تک بری طرح دھڑک رہا تھا۔ جو اس نے دیکھا تھا وہ اس کی نگاہوں کا دھوکہ نہیں تھا، یہ یقیناً ایک سازش تھی، ردھم کو نقصان پہنچانے کی سازش۔ جبران وہاں رک کر اب اس جگہ کو اچھے سے چھان رہا تھا اور راغب گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کو چلا چکا تھا۔ ردھم پیسنجر سیٹ پر بیٹھی اسے خوف سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا گلا بار بار سوکھ رہا تھا۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھا ہمارا آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو آپ لوگ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بآسانی ملتی رہیں۔ لائکس کیا کریں پلیز پلیز پلیز۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ۔